جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ رحمت سحر میں ہمارا خصوصی سیگمنٹ ہے ایمان اور رمضان، اور گفتگو کا عنوان ہے حیا۔ بڑی خوبصورت اور قیمتی گفتگو ابھی تک کے حصہ میں آپ تک پہنچی، اور انشاءاللہ یہ پائیدار سلسلہ آگے بڑھے گا۔ مفتی صاحب قبلہ کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ، جب علامہ صاحب سے ابھی قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی مذمت اور ممانعت کی بات کر رہے تھے، تو اس کے ساتھ ہی پھر متصل بات یہ بھی ہمیں ارشاد کیجئے کہ جو بے حیائی کے ہمارے جو معاشرتی نقصان ہے، ہماری سوسائٹی جس طرح اس سے ڈیمیج ہوتی ہے، برباد ہوتی ہے، اخلاقی قدریں پامال ہوتی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس ٹاپک کو بھی ضرور ایڈریس کریں۔ ہم کیونکہ بحیثیت قوم میٹھا میٹھا کھانے کے زیادہ شوقین ہوتے ہیں، فوائد ہم زیادہ جانتے ہیں، لیکن جب اس کی مذمت کی طرف جائیں تو وہ کم باتیں ہضم ہوتی ہیں۔ لیکن یہ ایسا پلیٹ فارم ہے کہ یہاں ہمیں یہ بات بتانی ہے۔ بات ہے چونکہ کلمہ طیبہ کا آغاز لا سے ہوتا ہے، تو پہلے نفی ہے۔ تو قرآن پاک میں اور احادیث نبویہ اللہ صاحب صلاۃ والسلام میں بڑی تفصیل کے ساتھ جہاں حیا کی مدح اور ستائش کی گئی اور اس کو ایک اچھا وصف قرار دیا گیا، اپنانے کی ترغیب دی گئی، وہیں قرآن و سنت کے اندر جو اس کے اپوزٹ چیزیں ہیں ان سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا۔ یعنی بے حیائی کے کاموں سے، برائی کے کاموں سے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وَإِیتَاءِ ذِی الْقُرْبَى وَیَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فحشاء سے، فاحش چیزوں سے اور برائی کے کاموں سے منع کرتا ہے۔ اور ایک آیت میں فرمایا کہ یہ سوسائٹی کی بات ہو رہی ہے، معاشرے کی بات، کیونکہ معاشرہ اکائیوں سے بنتا ہے۔ فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا وہ لوگ جو کسی بھی حوالے سے اہل ایمان کے اندر بے حیائی کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تیار رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کتنا دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بیسک کانسیپٹ یہی ہے کہ معاشرے کے اندر جہاں برائی دیکھو تو اس کو منع کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے۔ اگر منع نہیں کرو گے تو اس کے نیگیٹو اثرات پوری سوسائٹی کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے، اور ایسا ہوتا ہے کہ وہ معاشرہ جس کے اندر برائی فروغ پا رہی ہو، بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہو، اور لوگ اپنی پارسائی میں لگے رہیں، اپنی عبادت اور ریاضت میں لگے رہیں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام نہ دیں، آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں، تو وہ معاشرہ اس طرح شکست و ریخت کا شکار ہوتا ہے کہ پھر کوئی بھی بچ نہیں پاتا، نہ اس دنیا کے اندر اور نہ اللہ کے عذاب سے بچ پاتا ہے۔ وہ بڑی مشہور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بستی پر عذاب کے لیے فرشتوں کو بھیجا، تو ایک صوفی صاحب تھے، فرمایا اس کو بھی لپیٹ دو۔ اور قرآن پاک میں چھٹے پارے میں سورہ مائدہ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی قوموں کے بارے میں، بنی اسرائیل کے بارے میں کہا کہ وہ تباہی کا شکار کیوں ہوئے، کہ ان کے جو علماء تھے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یفعلون، فرمایا وہ برائی کو ہوتا دیکھتے تھے لیکن اس سے منع نہیں کرتے تھے، اپنا فریضہ سر انجام نہیں دیتے تھے، تو اس کے اثرات پوری سوسائٹی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ لہذا معاشرہ پنپتا تب ہے اور قائم تب رہتا ہے جب اس میں خیر کے امور کو فروغ دیا جائے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے جس کا جو منصب ہے وہ اپنا فریضہ سر انجام دے۔ خوبصورت بات۔ علامہ صاحب، جو ماحول آج کے چل رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ جس طرح مفتی صاحب کے لوگ ارشاد کر رہے تھے کہ موقع پہ نہ بولنا بھی بڑا ظلم ہوتا ہے، تو مجھے یاد آئے دو مصرے کہ سر پہ چڑھ کر بول رہے ہیں پودے جیسے لوگ۔ علامہ صاحب، سر پہ چڑھ کر بول رہے ہیں پودے جیسے لوگ، پیڑ بنے خاموش کھڑے ہیں کیسے کیسے لوگ۔ سر پہ چڑھ کر بول رہے ہیں پودے جیسے لوگ، اور پیڑ بنے خاموش کھڑے ہیں کیسے کیسے لوگ۔ آئیے گفتگو کا سلسلہ آگے بناتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، حیا اور ایمان کا باہمی ربط، آغاز میں ایک دو جملے مفتی صاحب نے ارشاد کیے تھے لیکن ہم اس بات کو کھول نہیں پائے، میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو مزید کھولیں کہ حیا اور ایمان کا باہمی ربط اور تعلق کیا ہے۔ بہت شکریہ۔ قبلہ مفتی صاحب نے آغاز میں اشارہ کر دیا تھا کہ یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، صحیح، ان میں سے ایک کا وجود دوسرے پر منحصر ہے، صحیح، اور اگر ایک ہے تو دوسرا ہے، دوسرا ہے تو پہلا ہے، اور اگر ان میں سے ایک رخصت ہو جائے تو دوسرا بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور میں آج ایک قول پڑھ رہا تھا کہ حیا اور انس کہتے ہیں محبت، تصوف کی ایک اصطلاح ہے، بالکل صحیح، یہ ہر دل کے دروازے پر دستک دیتے ہیں،
جس دل میں تقوی پاتے ہیں وہاں ڈیرا ڈال لیتے ہیں، اور جہاں تقوی نہیں ہوتا وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اللہ پھر ایک اور پہلو جس طرف مفتی صاحب اشارہ کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں جو ماحول بنا ہوا ہے اور جس ماحول کا ہم شکار ہو گئے ہیں، تو یہ کچھ قصور کچھ بچوں کا نہیں، اس خرابی میں ان بچوں کے بڑوں کی کوئی چال غلط ہے، ہمیں اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے تو پھر تم دعائیں قبول کرو گے، تم دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو مستجاب الدعوات ہونے کے لیے ضروری ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو پیش نظر رکھا جائے۔ صوفیاء نے حیا کی جو قسمیں بیان کی ہیں، ان میں سے حیا تقصیر ہے، حیا جنایت ہے، حیا اجلال ہے کسی کے روب کی وجہ سے، حیا کرم ہے کہ جیسے صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آئے اور آپ ان کو کہہ نہ سکے کہ آپ چلے جائیں، اور اللہ نے قرآن اتارا، قربان اللہ، میرے حبیب کی بارگاہ میں اتنی دیر بیٹھا کرو، سبحان اللہ، ان کو بھی لذت آ رہی تھی۔ اور پھر ایک اور ہے حیا انعام۔ حیا انعام کیا ہے کہ بندہ جب پل صراط کراس کرے گا نا تو اس کو اللہ سر بہ مہر جو ہے وہ ایک خط دے گا، اور اس میں لکھا ہوگا تو نے دنیا میں جو کیا سو کیا، مجھے حیا آتی ہے کہ اب میں تیرے رازوں کو فاش کروں، میں نے تجھے بخش دیا۔ سبحان اللہ کی بخشش، یہ حیا اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب زندہ باد جناب، کیا سم اپ کیا ہے علامہ صاحب۔ اللہ بندے سے فرمائے گا، اللہ رب ہو کر بندے سے فرمائے گا کہ مجھے حیا آتی ہے۔ یہ صفدر صاحب بڑا اہم ہے کہ حیا ہمارے رب کی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس سے بڑھ کے اور کیا ہو کہ اس نے خالق ہو کے، بے نیاز ہو کے، شان صمدیت کے باوجود وہ پھر حیا فرماتا ہے، اس نے حیا کو اختیار فرمایا ہے۔ یہ کہ اس سے بڑی تعلیم کیا ہوگی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی منصب، کسی عہدے اور کسی مرتبے پہ ہوں، حیا آپ کا وصف ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح، کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں حیا اور ادب کا بھی چولی دامن کا ساتھ ہے۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی بات۔ وہ میر کا شعر ہے نا کہ دور بیٹھا غبار میر ان سے، مفتی صاحب، دور بیٹھا غبار میر ان سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ یعنی میں میرے آنے کا جو غبار تھا وہ بھی میرے محبوب سے دور رہا، اس کے دامن تک نہیں پہنچا۔ کیا بات ہے، یہ حیا تھی نا۔ اور پھر غالب کا شعر ہے کہ کب مجھے کوئے یار میں رہنے کی وجہ یاد تھی۔ مفتی صاحب، کب مجھے کیا ادب اور کیا حیا ہے، کب مجھے کوئے یار میں رہنے کی وجہ یاد تھی، آئینہ دار بن گئی حیرت نقش پا کے یوں۔ اللہ بھئی یوں کا جواب نہیں، آئینہ دار بن گئی حیرت نقش پا کہ یوں کوئے یار میں یوں رہا جاتا ہے۔ حاجیوں نمازیوں کو سیکھنا چاہیے یہاں اللہ اکبر، اہل حال سے، اہل کیفیت سے۔ پھر عطا کریں کہ حیا ہوتا ہے تو تب ہی تو ادب ہوتا ہے، تبھی ادب۔ کیا بات، واہ واہ واہ، کیونکہ حیا کے بغیر آپ ادب کر نہیں سکتے، اللہ پاسبل اکبر، نہیں ہے، ممکن نہیں۔ یہ جو اتنا زور ہے اس پہ، سٹریس ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ نہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ آپ حج کر سکتے ہیں، نہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آپ کوئی اسلام کے رکن پہ اور حکم پہ عمل حیا کے بغیر کر کے تو دکھائیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ہر جگہ اس کو ملو، یہ جو صوفیہ کرام کے اشارات ہیں اس کے اندر بھی حیا کے ایسے ایسے پہلو۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی صوفیہ کے سردار ہیں، سید الطائفہ رحمہ اللہ تعالی، آج پڑھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ صوفی کی ذرا ڈیپتھ دیکھیے۔ اور پھر وہی میں سمجھتا ہوں کہ یار جب یہ بابے بولتے ہیں تو اس پہ داد دینے کے لیے کون داد دے؟ فرماتے ہیں صفدر صاحب ارشاد کہ جب بندہ رب کی نعمتوں پہ نظر کرے اور پھر اپنی غفلتوں، کوتاہیوں اور لغزشوں پہ نظر کرے، اور پھر ان دونوں کے نتیجے میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو حیا کہتے ہیں۔ زندہ باد، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور علامہ پہلے اس کی شان عطا دیکھے، پھر اپنی غفلتوں کی انتہا دیکھے، پھر دونوں سے جو نتیجہ حاصل کر کے درمیانی کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ ندامت۔ اور رفیع صاحب، ہمیں کلام کی طرف بڑھنا ہے، لیکن علامہ صاحب نے ذکر کیا حضرت جنید بغدادی کا، تو دیکھیے کہ انہوں نے بھی تو ایک سید کی حیا کی تھی تو جنید بغدادی بنے نا، پھر سید الطائفہ بنے۔ سرکار کی آل کے ایک شہزادے کی حیا کرتے ہوئے اللہ نے کیسے مراتب دیے۔ یہ بھی دیکھیے ادب کے پیچھے ہر جگہ حیا نظر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ میں
میرے جو ساتھ بچے ہیں نا جی جی انہوں نے کہا جی انہوں نے مجھ سے وہ خفیہ رکھا ہوا کلام، کہتے ہم نے کلام ایک پیش یعنی سرپرائز رکھا آپ کے لیے۔ سرپرائز آپ کلام جو سر کی کیفیت تھی نا جی اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ موضوع آپ کا مدینہ شریف ہی ہے، آئیں بیٹا بسم اللہ۔ طیبہ کو جانے والے لے جا سلام میرا، طیبہ کو جانے والے لے جا سلام میرا، کہنا کہ ایک خادم لیتا ہے نام تیرا، کہنا کہ ایک خادم لیتا ہے نام میرا، اور جا کے یہ بھی کہنا ہے خوش نصیب راہی، مجھ کو کبھی بلانا طیبہ نگر کے ماہی، جاری رہے یہ لنگر شاہ مدام تیرا، طیبہ کو جانے والے لے جا سلام میرا، کہنا کہ ایک خادم لیتا ہے نام تیرا، تم ہو وہ ابر رحمت غاروں میں رونے والے، تم ہو وہ ابر رحمت غاروں میں رونے والے، اور پاک آنسوؤں سے عصیاں کو دھونے والے، امت کو بخشوانا رو رو کے کام تیرا، امت کو بخشوانا رو رو کے کام تیرا، طیبہ کو جانے والے لے جا سلام میرا، مزمل یاسین پوہا کونین کے ہو والی، اے کالی کملی والے تیری شان ہی نرالی، نبیوں میں سب سے اعلیٰ بے شک مقام تیرا، طیبہ کو جانے والے لے جا سلام میرا، کہنا کہ ایک خادم لیتا ہے نام تیرا۔ میرا یہ جو ارشد ہے اور وہ بچہ جو رو رہا ہے یہ بڑے تڑپ رہے ہیں، ابھی تک مدینہ نہیں دیکھا، انشاءاللہ سرکار بلائیں گے، نظر دعا کرم فرمائے اللہ ضرور ان کو ہوگی جلدی حاضر نصیب انشاءاللہ، باسی آنسو قبول ہوں گے انشاءاللہ۔ ادھر سے کوئی تاخیر اللہ نہیں، اکبر۔ انشاءاللہ۔ یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے۔ پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں، ایمان اور رمضان ہمارا خصوصی سیگمنٹ ہے۔ آج گفتگو کا عنوان ہے حیا۔ بڑی خوبصورت، پائیدار اور قیمتی گفتگو ابھی تک آپ تک پہنچی ہے۔ سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں، مفتی صاحب سے ہم رجوع کریں گے۔ مفتی صاحب قبلہ بڑا ایک اہم سوال ہے کہ گالی ہمارے معاشرے میں بہت کامن ہے، بلکہ کئی جگہ تو یہ روزمرہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کچھ ایسے ہلکے اور چیپ لفظ بولنا جسے ہم آج ستم ظریفی یہ کہہ لیں کہ اس کو تو اب گالی سمجھا ہی نہیں جاتا،
اس کو ہلکا یا غیر مناسب لفظ سمجھا ہی نہیں جاتا. اس حوالے سے کیا کہیے گا, ہماری رہنمائی کیسے کرتے ہیں؟ بالکل یہ وہ بیماری ہے معاشرتی, گالم گلوچ, غیبت, فوش گوئی اور فوش لطیفہ بازی, ان ساری چیزوں سے رکاوٹ اگر کوئی چیز بنتی ہے تو اسی کا نام حیا ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے نا, لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی, فرمایا کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کی زبان پر ہر وقت گالی رہتی ہو, جو لان تان کرتا ہو. کہ ایمان کا تو وہیں جنازہ نکل جاتا ہے جب یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ ایمان, یہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب اس حیا کی اقسام کی طرف اشارہ کر رہے تھے نا, کہ اس میں ایک حیا وہ تھا جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ رہے تھے اور وہ بھیجتے تھے, تو آخری مرتبہ 5 رہ گئی تو انہوں نے کہا پھر جائیے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنے رب سے حیا. اور ایک حیا وہ تھا کہ حضرت مولا کائنات نے سیدہ کائنات مخدومہ کونین ملکہ فردوس بری کو کہا کہ اپنے ابا جان کی بارگاہ میں جائیے, تو کہا مجھے حیا آتی ہے. اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ ہیں حضرت سیدہ ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا, ان کا بیٹا ایک جنگ کے اندر شہید ہو گیا تھا, تو وہ اپنے بیٹے کی تلاش میں نبی رحمت کی کچہری اور مجلس میں آئی تھیں. تو انہوں نے پردہ کیا ہوا تھا, حجاب نقاب کیا ہوا تھا. تو کسی نے کہہ دیا کہ اتنے غم کی کیفیت کے اندر بھی یہ اتنے پردے میں ہیں. تو حضرت سیدہ ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے بیٹا کھویا ہے, حیا نہیں کھویا. میں نے بیٹا کھویا ہے, حیا نہیں کھویا ہے. تو جب حیا کی دولت میسر آتی ہے تو پھر زبان پر کنٹرول ہوتا ہے, پھر نگاہ پر بھی کنٹرول ہوتا ہے, پھر دل پر بھی کنٹرول ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں حیا سے. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب کیسا خوبصورت جملہ اس عزت والی خاتون نے کہا کہ میں نے بیٹا کھویا ہے, حیا تھوڑی کھوئی ہے. اللہ اکبر. جب تک امت کو ایسی مائیں میسر تھیں تو بیٹے بھی پاکیزہ. سیرت فرزند ہاز امہات اور صدق و صفاز. مفتی صاحب نے جو جملہ ارشاد کیا گفتگو کے آخر میں, نگاہ کا بھی ذکر کیا, تو آج کل نگاہوں کی بے حیائی بہت کامن ہے, بہت عام ہے یہ معاشرے میں. اس پر کئی جگہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے بڑا فخر کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے. آپ اس بات کو کیسے ایڈریس کرتے ہیں, یہ جو نگاہوں کی بے حیائی کے حوالے سے آپ کیا رہنمائی دیتے ہیں ہماری یوتھ کو بالخصوص اور اوورآل سب کو؟ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت قول ہے کہ بدبختی کی 5 علامات ہیں. اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ میں سعادت مندی کے معیار سے گر گیا ہوں یا اس دائرے سے نکل گیا ہوں, 5 چیزیں ہیں جنہیں دیکھنا چاہیے. القسوۃ فی القلب, اللہ اکبر, دل کی سختی. ہائے ہائے. اگر دل سخت ہو گیا ہے اور کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی تو یہ علامت ہے, پہلی علامت ہے, یہ بدبختی کی علامت, یہ بدبختی کا دروازہ کھل گیا. ہائے ہائے. دوسرا وجمود العین, ہائے, آنکھیں بہنا بند ہو جائے. اللہ اکبر. یعنی اشکوں کی نمی رخصت ہو جائے, اشکوں کی نمی غداز رخصت ہو جائے. اللہ اکبر. تیسرا فرماتے ہیں وقلت الحیا, ہائے, حیا کم ہو جائے. اور جو مطلوبہ ایک مومن سے مطلوب ہے وہ معیار نیچے آ جائے. اور چوتھا ہے وَالرَّغْبَةُ فِي الدُّنْيَا, اللہ اکبر, دنیا کی طرف طلب بڑھ جائے. اور 5ویں علامت ہے وَطُولُ الْعَمَلِ, لمبی لمبی امیدیں باندھے, پلان کرے لیکن آخرت بھول جائے. اللہ اکبر. تو یہ علامات ہیں. اور اس حوالے سے ایک اور بات بڑی دلچسپ ہے حیا کے حوالے سے. علامہ کا بڑا خوبصورت شعر ہے, دل سوز سے خالی ہے, نگہ پاک نہیں ہے, پھر اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں. اللہ اکبر. یہ جو ہر شخص ہر بات میں مفاہمت پر تلا ہوا ہے, کوئی ٹھہرنے والا ہی نہیں ہے سوسائٹی میں, کوئی سٹینڈ لینے والا ہی نہیں ہے, تو یہ جب حیا رخصت ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد مفاہمت کا دروازہ کھل جاتا ہے, غیرت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. ایک یہ پہلو ہے. مجھے ایک قول مفتی صاحب نے جو خوبصورت بات کی, حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے عرفاء نے لکھا ہے کہ لولا را برہان رب ہی سے مراد کیا ہے, کہ اگر وہ اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھتے تو شاید وہ بھی ارادہ کر بیٹھتے. تو وہ برہان کیا تھی؟ تو انہوں نے لکھا کہ جب سارے دروازے بند کر کے زلیخا نے
اپنے بت کے اوپر جب کپڑا ڈالا نا تو اس نے کہا کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا جی مجھے حیا آتی ہے ایسے. تو آپ نے فرمایا تجھے بت سے حیا آتی ہے, مجھے اپنے زندہ اور حی و قیوم رب سے حیا نہیں آئے گی. یہ جو احساس ہے اگر یہ پیدا ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو اس کے بعد تو میرے خیال میں جرم کی طرف بڑھتے ہوئے قدم رکھ جاتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. علامہ صاحب قبلہ, ہماری بھی خوش بختی ہے کہ آج ہمیں حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کا یوم اور اس سے نسبت میسر ہے. تو اس حوالے سے انشاءاللہ آخری سیگمنٹ میں بھی ہم اپنی اپنی نوکری اپنے حصے کی پیش کریں گے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اسلام میں لباس اور پردے کے جو احکام ہیں یہ سیرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کی روشنی میں آپ چند کلمات اس حصے میں ارشاد کیجئے. مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز, اللہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز, از سے نسبت حضرت زہرا عزیز سلام اللہ علیہ. اللہ اکبر. سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بھی ایک استعارہ ہیں حیا کا, اور اس کے ساتھ ایک وہ ہستی جس کے لیے ہمارے آقا امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ. اللہ, ایک ایسا فرد بشر بھی رب نے پیدا کیا ہے کہ معصوم اور نوری فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. وہ تاجدار اکلیم حیا سیدنا ذوالنورین عثمان والایمان خطبے میں جن کے القاب کا تعارف ہی ہے. اب سوچئے وہ کس لیول اور درجے کی حیا ہوگی کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام بھی حیا فرما رہے ہیں, اور حضرات سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں کہ آقا علیہ السلام بیٹھے ہیں اور جناب صدیق اکبر تشریف لے آئے تو جیسے تھے ویسے ہی اسی کیفیت میں تشریف فرما رہے. پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آئے اسی طرح پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا, بے تکلفی کی کیفیت تھی, اسی میں تشریف فرما. جو ہی کہا گیا کہ عثمان ذوالنورین تشریف لا رہے ہیں تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی جگہ سے اٹھے. بڑے کا چھوٹے سے حیا, پیر کا مرید سے حیا, استاد کا شاگرد سے حیا, اس میں کتنے پہلو ہیں. اور نبی کا امتی سے حیا, اللہ اکبر, اور سسر کا داماد سے حیا. کیا کیا کچھ ہے ابھی اور کتنا کچھ ہے. تو جب آقا کریم علیہ السلام نے اپنا کپڑا پنڈلی مبارک کو ڈھانپ لیا اور مجلس برخاست ہو گئی تو ام المومنین کہتی ہے میں نے پوچھا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو باقی حضرات بیٹھے تھے تو آپ اسی طرح بیٹھے رہے, لیکن عثمان کے آنے پر آپ نے اپنے لباس مبارک کو درست فرمایا. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت میں نے پڑھا ہے کہ جب کپڑے تبدیل کرنے ہوتے نا تو اپنے گھر کی آخری کوٹھڑی میں جاتے تھے. گھر کی یہ مزاج مبارک تھا اور یہ وہ ماحول تھا. وہاں خواتین میں حضرت سیدۃ النساء الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, یہ ان کے حیا کا, اور میں سمجھتا ہوں کہ حیا کو اگر معنویت کسی ہستی نے عطا کی ہے وہ سیدہ تو وہ سیدہ کائنات ہیں. اس درجے میں صفدر صاحب میں ایکیڈیمک لیول پہ بات کرنے لگا ہوں. ارشاد. ادائیں تو ان کی حیا خود وہاں سے حیا سیکھتی ہے. ادائیں نہیں, میں اپروچ کی بات کر رہا ہوں کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے, مجلس ہے, اور باب مدینۃ العلم جیسی ہستیاں وہاں بیٹھی ہیں, صدیق اکبر, فاروق اعظم, کیا کیا وہ لوگ ہوں گے. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی خاتون کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے کسی عورت کے لیے. اللہ اکبر, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو صحابہ کرام جواب نہیں دے سکے, سیدنا علی المرتضیٰ بھی جواب نہیں دے سکے. گھر تشریف لے گئے اور جا کے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کو جو تشویش تھی دیکھی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کچھ تشویش میں ہیں کہ آج پہلی بار ہوا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے کچھ پوچھا ہو تو ہم میں سے کوئی بھی جواب نہیں دے. مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا چیز ہوگی. اللہ اکبر. کہ کسی خاتون کے لیے سب سے بہترین اللہ کی نظر میں اور اللہ کی بارگاہ میں کیا کام. تو سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی برجستگی پر, ان کی اپروچ پر, ان کی ڈیپتھ پر, ان کے تعلق باللہ پر آپ اس جملے سے غور کیجئے کہ سیدہ نے فرمایا کہ سب سے بہترین چیز اللہ کی نظر میں خاتون کے لیے یہ ہے کہ وہ کسی نہ محرم کو نہ دیکھے اور کوئی نہ محرم اسے نہ دیکھے. اللہ اکبر کبیرہ. بارک اللہ. یہ بات بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچی حضرت علی ہی کے ذریعے, اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا علی
بات تو بالکل ٹھیک ہے لیکن کہی کسی اور نے ہے، کہی تم نے نہیں۔ سلام بر سیدہ کائنات، سلام وہ تو ابھی اگلے سیگمنٹ میں بات اللہ اکبر۔ انشاءاللہ کرتے ہیں رفیع صاحب، ماحول کا تقاضا یہ ہے کہ جس عظیم بیٹی کا ذکر ہے اسی کے عظیم بابا کا ذکر مصطفیٰ کی صورت میں کیا جائے، دلوں پر دستک دی جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویندی تاؤں اے پئیے بادے سبا مدینے، ویندی تاؤں اے پئیے بادے سبا مدینے، دکھیا دا حال چیون، دکھیا دا حال چیون، دیوے سنا مدینے، ویدیتا اوے پئیے بادے سبا مدینے، ویدیتا اوے پئیے بادے سبا مدینے۔ شیر عرض کیتا ہے لکھا پڑھو نمازاں، لکھا پڑھو نمازاں، پر او سرور کہ نہیں، لکھا پڑھو نمازاں، پر او سرور کہ نہیں، کوئی ہکتا تھی ونجے ہاں سجدہ ادا مدینے، کوئی ہکتا تھی ونجے ہاں سجدہ ادا مدینے، ویدیتا اوے پئیے بادے سبا مدینے، جنت تو ودھ کے دس دے، جنت تو ودھ کے دس دے، سوہنے نبی دا روزہ، جنت تو ودھ کے دس دے، سوہنے نبی دا روزہ، کعبہ ہے بے شک آلہ، ملتے خدا مدینے، کعبہ ہے بے شک آلہ، ملتے خدا مدینے، میڈے مرض کو طبیبوں، میڈے مرض کو طبیبوں، کیویں بھلا ہٹے سو، میڈا دل ہے سینے اندر، دل دی دوا مدینے، میڈا دل ہے سینے اندر، دل دی دوا مدینے، ویندیتا اوے پئیے بادے سبا مدینے۔ جزاک اللہ، زندہ باد رفیع صاحب، زندہ باد۔ ناظرین پروگرام میں یہاں ایک مختصر سا وقفہ، اور انشاءاللہ وقفے کے بعد اختتامی گھڑیوں کے لیے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ کے ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے۔ رحمت سحر میں ہمارا سیگمنٹ ہے ایمان اور رمضان۔ آج کی مبارک نشست میں جو 3 رمضان کریم کی نشست ہے، اس میں حیا کے موضوع پر گفتگو کرنے کا ہم نے شرف پایا، سعادت حاصل کی۔ پروگرام کی اختتامی گھڑیاں ہیں۔ آج سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی نسبت کا یوم ہے، تو اسی نسبت سے چند باتیں مزید آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ،
حضور سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی سیرت سب کے لیے مشعل راہ ہے. حیا آپ نے ایک جملہ بھی ارشاد کیا تھا اگر کامل مجسم دیکھنی ہو تو وہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے مبارک وجود میں دیکھی جائے. اس حوالے سے آج کی اس نشست کے عنوان کے حوالے سے بھی اور سیدہ پاک کی سیرت کے پس منظر میں بھی آج کے پیغام نشر کیجیے. بلا شبہ اس حوالے سے اول بھی وہی ہیں اور آخر بھی. اللہ اکبر. باقی جو کچھ ہے وہ درمیان میں ہی ہے. بالکل ٹھیک درست. حضرت جو بھی بات ارشاد فرما رہے تھے اسی سے آگے لے کے چلتا ہوں. جو حضرت مولا کائنات کو آپ نے جواب دیا تھا, اللہ اکبر, آپ نے اپنے سفر آخرت کے حوالے سے جو اہتمام فرمایا تھا ہمارے ناظرین کہ آپ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ رات کو میرا جنازہ لے کے جانا اور پھر اس انداز میں تیار کیا جائے کہ کوئی خاتون بھی دیکھے تو وہم و گمان بھی نہ ہو کہ کس کا جنازہ جا رہا ہے. اب جو اپنی عفت عصمت اپنے پردے کا یوں حیا اہتمام کرتا ہے نا, پھر اس کے پردے کا اہتمام یوں کیا جاتا ہے جو امام بہقی نے اپنی سنن میں نقل کی روایت کہ یا اہل الجامع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ تبنت محمد علی الصراط. کہ میدان معاشر میں عرش کے نیچے سے ایک منادی ندا کرے گا, او میدان معاشر میں جمع ہونے والو اپنے سر جھکا لو, نگاہیں نیچی کر لو, مصطفیٰ کی شہزادی کا گزر ہونے والا ہے. اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ جو اشعار شروع کیے تھے اس کے اندر یہ کہا کہ یہ یہاں سے شروع کر کے نا کہ سیرت فرزند ہا از امہات جوہر صدق و صفا از امہات, کہ اولاد کا کردار اگر بنتا ہے تو ماں کے کردار سے ماں ام الخیر فاطمہ ہو تو بیٹا عبد القادر جیلانی ہوتا ہے, اور ماں سیدہ کائنات فاطمہ ہو تو بیٹا حسین ابن علی ہوتا ہے. تو آگے جو پیغام دیا اسی پر ختم کرتا ہوں. اقبال نے کہا بطول باش, یہ امت کی ماؤں بیٹیوں بہنوں کے لیے, ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے پیغام ہے. بطول باشو پنہا شو عظیم سر کہ در آغوش شبیر بگیری. کہا امت کی ماؤں کو کہ بطول بن جا اور زمانے کی نگاہوں سے اوجل ہو جا, تب تیری کوکھ سے بھی کوئی شبیر جنم لے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. بہت بڑا میسج ہے جی. ڈاکٹر صاحب قبلہ, آج کی اس نشست کا عنوان سیدہ پاک کا یوم حیا کا موضوع اور رحمت سحر کی یہ مبارک رحمت برکاتی گھڑیاں, کیا ارشاد کیجئے گا, کیا نشر کیجئے گا؟ حیا کی جتنی جہات ممکنہ طور پر ہو سکتی ہیں ان کا اظہار مختلف مواقع پر سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے وجود پاک سے ہوا ہے. مثلا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لخت جگر ایک مرتبہ بیمار ہیں, عبادت بھی جاری ہے, چکی بھی پیسی جا رہی ہے, اور حضرت علی المرتضیٰ واپس آتے ہیں تو پوچھتے ہیں فاطمہ آپ نے آرام نہیں کیا؟ کہنے لگی پہلے رب کی عبادت کر رہی تھی, اب آپ کی خدمت کے لیے بیٹھی ہوں. اگر ان دونوں میں سے کسی میں جان چلی جائے تو اس سے بڑی سعادت کیا؟ اللہ اکبر. یہ رشتوں کا حیا ہے, رب کے ساتھ رشتہ ہے اور مخلوق کے ساتھ. علامہ نے کہا مزرعہ تسلیم را حاصل بطول اللہ مادرا را اسوائے کامل بطول, کہ اگر تسلیم و رضا بھی حیا کے بعد ہی آتے ہیں. بالکل صحیح. اگر تسلیم و رضا کی کھیتی کا حاصل دیکھنا ہو تو وہ سیدہ کی ذات ہے, سیدہ کائنات کی, اور ماؤں کے لیے اسوہ کامل جو ہے وہ بھی آپ کی ذات ہے. اور اقبال کہتے ہیں ادب پروردہ صبر و رضا, اللہ آسیہ گردان و لب قرآن سرا, کہ وہ صبر و رضا ادب پروردہ ہے. صبر و رضا کی منزلوں کی ایسی ادب پروردہ ہیں ماشاءاللہ کہ لب پر قرآن ہے اور ہاتھ سے چکی جلائی جا رہی ہے. کیا کہنے ہیں. اور یہ کیسی کیفیت ہے, اور ظاہر ہے یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سے ہی حویدہ ہو سکتی ہے. زندہ باد. اور یہی پیغام ہے کہ سیدہ کی کائنات, سیدہ کائنات کی شخصیت کی جتنی جہتیں ہیں ہر جہت سے جو ہے وہ حیا کے چشمے پھوٹ رہے ہیں, اور ہمیں اس سے کسب فیض کرنا ہے. ماشاءاللہ. علامہ صاحب قبلہ, آج کے مبارک یوم کی نسبت کیا کہیے گا؟ میں حضور ایک سلام ہے, یہ بہت اچھا ہے, میں خود خواہش کرنے والا تھا کہ آپ صاحب سخن ہیں. عربی میں سلام ہے, ماشاءاللہ کی عطا ہے, ارشاد کا ہی لنگر ہے.
الہدیۃ المدحیہ فی حضرت الفاطمیہ. واہ عنوان کیسا خوبصورت ہے. الہدیۃ المدحیہ فی حضرت الفاطمیہ سلام اللہ تعالی علیہا. اس سے پہلے ایک شعر جو ہمارا ورد و وظیفہ ہے، لی خمسۃن مطفی بہا حر الوباء الحاتمہ آہا المصطفیٰ والمرتضی وابنہما والفاطمہ. تو ہم تو یہی عرض کر سکتے ہیں، باقی تو اپنی اپنی حاضری ہی لگوانے کی کوشش ہے نا. بالکل سیدہ پاک کی بارگاہ کہاں چے نسبت خاک را بار. تو مطلب ہے مفتی صاحب سلام اللہ علی ام ابیہا. کیا بات ہے. سلام اللہ سلام اللہ علی ام ابیہا علیہا رحمت و علی نبیہا آہا سبحان اللہ. و ابنت مصطفیٰ زہراء عدن و ابنت مصطفیٰ زہراء عدن ربیۃ روضۃ تحتاج فیہا اللہ اکبر. ومن لمعاتها تشریق شمس سبحان اللہ. ومن لمعاتها تشریق شمس. ان کی تجلیوں کے فیض سے سورج چمک رہا ہے. کیا کہنا ہے. اضاءت بدر لیکن لم تلیہا. یہ وہ بارگاہ تھی جہاں سورج اور چاند بھی حیا کرتے تھے. چاند نکلتا چمکتا لیکن بارگاہ سیدہ کائنات میں اپنی چاندنی کو شو نہیں کر سکتا، حیا کرتا. یہ بھی حیا کرتا. لہا ابن کریم شبہ طٰہٰ. سیدنا امام علی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ. لہا ابن کریم شبہ طٰہٰ وموصوف باوصاف وجیہا بطول ازلفت عنہا بطول. سبحان اللہ. بطول ازلفت عنہا تبتل. جس نے مقام تبتل کو زینت اور عزت بخشی. وفاطمۃ لہا لیست شبیہہ. آہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور وقام لاجلہا خیر الخلائق. اللہ سبحان اللہ. جس کی آمد پہ خیر الخلق کھڑے ہو جاتے تھے. اللہم صلی وقام لاجلہا خیر. یہ بھی حیا تھا، یہ بھی تکریم تھی. وقام لاجلہا خیر الخلائق فزاد فضلہا فی خالقیہا. اللہ. اور الیہا مستشار نور بیت یفاخر حیدر فی نسبتیہا. کیا بات ہے. وہ زوجہ تھی جس پہ زوج بھی فخر کرتا ہے. ومن اجدادہا جد نجیب. آہا ومن اجدادہا جد نجیب ومن آثارہا ابن ابیہا. ماشاء اللہ. فصارت ام ابناء النجابہ. اللہ اکبر. فصارت ام ابناء النجابہ فنظم الرشد ذرۃ زخر فیہا ومن آبارہا عین الہدایہ. احرام باندھیں گے نا ابھی آرے علی سے جا. ومن آبارہا عین الہدایہ لہا روض تسر ناظریہا وخیر الہاشمیۃ بنت حیدر. بارک اللہ. وخیر الہاشمیۃ بنت حیدر وزینب کل فضل ینتہیہا. یہ سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں یہ شعر ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ یہ پہلی ہاشمیہ خاتون ہے جس نے ہاشمی بچے کو جنم دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور سیدہ زینب بنت علی یہ وہ ہاشمیہ بیٹی ہیں جس کے والد اور والدہ دونوں ہاشمی. اللہم السلام بر سیدہ. وخیر الہاشمیۃ بنت حیدر ماشاء اللہ. وزینب کل فضل ینتہیہا ودار المرتضیٰ منہا تضیء. جس کی آمد سے شیر خدا کا گھر چمک رہا ہے. بارک اللہ. ودار المرتضیٰ آخری شعر ہے. ارشاد. ودار المرتضیٰ منہا تضیء وَإِن شِئْتَ الرِّضَا فَلْتَرْتَضِيهَا. واہ 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 سبحان. اگر اللہ کی رضا چاہتا ہے تو حضور کی رضا چاہتا ہے تو سیدہ فاطمہ کو راضی رکھ. اراد المخلص مدحن ولیکن اس میں مخلص تخلص آیا جی عربی میں. اراد المخلص مدحن ولیکن وما اندی یناسب ناشدیہا. کوشش کی کہ آپ کی شان بیان کر سکوں لیکن حق ادا نہیں ہو سکتا. مجھے سینڈ کر دیں. سینڈ کرتے ہیں. سلام اللہ علی ام ابیہا علیہا رحمت و علی نبیہا. بارک اللہ. مکرم ناظرین پروگرام کی اختتامی گھڑیاں ہیں. میں بہت شکر گزار مفتی صاحب قبلہ آپ کا، ڈاکٹر صاحب آپ کا، علامہ صاحب آپ کا، روفی صاحب آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا. اور ہم ہاتھ جوڑ کے گزارش کریں گے ہمارا سلام عرض کیجیے گا کعبہ شریف میں اور مبادا شریف میں. ایک شعر اور آپ کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے. میں بھول ہی نہیں سکتا جی. سامان طہارت میں لگی رہتی ہے، سامان طہارت میں لگی رہتی ہے
بھرپور ریاضت میں لگی رہتی ہے، کرتی ہے طواف دست سیدہ کا، چکی بھی عبادت میں لگی رہتی ہے. سبحان اللہ سبحان. کرتی ہے طواف دست سیدہ کا، چکی بھی عبادت میں لگی رہتی ہے. روفی صاحب کا کلام شامل کریں گے، پھر رخصت کے طلبگار، پھر کراچی اسٹوڈیو سے محمد رئیس احمد جوائن کریں. بسم اللہ. آغوش نبوت کی پلی سیدہ زہرا، آغوش نبوت کی پلی سیدہ زہرا، بستان محمد کی کلی سیدہ زہرا، بستان محمد کی کلی سیدہ زہرا. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن نبوت کی پلی سیدہ زہرا، بستان محمد کی کلی سیدہ زہرا. ہر دن تیرے انداز سخاوت نے سنوارا، ہر شب تیرے سجدوں میں ڈھلی سیدہ زہرا، ہر شب تیرے سجدوں میں ڈھلی سیدہ زہرا. سردار بہشتوں کے تیرے شبر و شبیر، شوہر ہے تیرے مولا علی سیدہ زہرا، شوہر ہے تیرے مولا علی سیدہ زہرا. ہے شان تیری آیہ تطہیر میں مذکور، ہے شان تیری آیہ تطہیر میں مذکور. جنت تیرا در تیری گلی سیدہ زہرا، جنت تیرا در تیری گلی سیدہ زہرا. مشکل میں لیا نام تیرا جس نے بھی دل سے، مشکل میں لیا نام تیرا جس نے بھی دل سے، فی الفور بلا سر سے ٹلی سیدہ زہرا، فی الفور بلا سر سے ٹلی سیدہ زہرا. سائل ہے تیرے در کا جسے کہتے ہیں نازش، سائل ہے تیرے در کا جسے کہتے ہیں نازش. قسمت میری کر دیجے بھلی سیدہ زہرا، آغوش نبوت کی پلی سیدہ زہرا، بستان محمد کی کلی سیدہ زہرا.